السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ WHO نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے کورونا کی ویکسین 2021 سے قبل تیار نہیں کی جا سکتی۔ گویا اب بھی آپ بحث کریں گے، اب بھی آپ تردد کریں گے اس بات کو قبول کر لینے میں کہ کورونا ایجاد کیا گیا، یہ اللہ میاں کا عذاب نہیں ہے۔ WHO میں کون سا ایسا اللہ کا ولی بیٹھا ہے جسے پتا ہے کہ 2021 کے فلاں مہینے میں، فلاں گھنٹے میں، فلاں لمحے میں یہ ویکسین تیار کی جائے گی؟ آج سے پہلے تو حضرت انسان نے اس قدر تیقن کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ صاف ہے، حضرت بل گیٹس کے دیے ہوئے ڈالر اور پاؤنڈز، یوروز، درہم اور دینار، جس کرنسی میں بھی اس نے ادائیگی کی ہے ضمیروں کو خریدنے کے لیے، وہ یہ بلوا رہے ہیں WHO والوں سے۔ پیسے نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، اگر WHO والے تاتھیا کر رہے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کورونا پر تحقیق کرنے والے چینی پروفیسر کی موت، گویا اسے بھی آپ اعتبار کیے بیٹھے ہیں کہ ایسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر کے لے گئے۔ نو سر، کورونا کی وجوہات کو تلاش کرنے والا، اس پر ریسرچ کرنے والا، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہر اس آدمی کی آواز اس کے سینے میں دفن کر دی جائے گی جو ان بڑے بڑے پیٹوں والے بے ضمیر لوگوں کو ایکسپوز کر سکے۔ وہ بیچارہ چائنیز پروفیسر، اسے لگتا تھا کہ وہ عالم انسانیت کو، ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دے گا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ لوگوں کا بھلا کر جائے گا، یہ بتا کر کے کہ یہ انسان نے خود پیسے دے کر کے مصیبت مول لی ہے، ایجاد کی ہے بلکہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر یہ عالمی مفادات کی بھیٹ چڑھ گیا یہ شخص۔ اللہ اس کے ساتھ نرمی کے معاملات کرے۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ پر۔ آج ہی خبر آئی ہے کہ 80,000 لوگ جو ہے امریکہ میں متاثر ہوئے ہیں، نہ صرف متاثر ہوئے ہیں بلکہ 80,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، 80,000۔ وہ امریکہ بہادر جس نے 4 سے 4.5 یا غالباً 5,000 افراد کے مارے جانے پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سانحے میں افغانستان پر چڑھائی کر کے افغانستان کو، جو پہلے ہی کھنڈر تھا، اس کو مزید تباہ و برباد کر دیا۔ وہ امریکہ بہادر جو اپنے ایک کانٹریکٹ کلر ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے اڑا لے جانے کے لیے پاکستان اور حکومت پاکستان کے اوپر، جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور ظاہر ہے کہ اس نے کامیاب تو ہونا تھا۔ وہ امریکہ بہادر کہ جو امریکی سرزمین پر خطرے کی علامت بننے والے، یا امریکیوں کے لیے خطرے کی علامت بننے والے اسامہ بن لادن کو مٹا ڈالنے کے لیے، جس نے پاکستان کی سرحدیں پامال کر دی، یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے۔ وہ 80,000 امریکیوں کی موت کے بعد بھی خواب غفلت میں ہے۔ کین یو بلیو؟ یہ ممکن ہے کہ اگر 80,000 افراد مارے گئے ہیں تو اس میں حضرت ڈونلڈ ٹرمپ لعنت اللہ علیہ کا اپنا آشیرواد شامل نہیں ہے۔ کتنے سادہ دل ہیں آپ لوگ، کتنے سادہ دل ہیں جو یہ گمان کیے بیٹھے کہ یہ سب کچھ بس یوں ہی ہوئے چلا جا رہا ہے۔ نو سر، امریکہ بلا وجہ پنگے نہیں لیتا۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، بڑے معاملات ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچئے نا، وہاں پہ بھی ایک لابی تو ہے۔ میں کھل کر کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، آگے بڑھتے ہیں۔ بل گیٹس کے بارے میں بات کر کے میرا خیال ہے کہ وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ وہ ایک انسان کے جس نے سافٹ ویئر کے اچھے بھلے کاروبار کو چھوڑ کر کے ویکسینز کے دھندے میں، اور اس نے سوئمنگ کرنے کی ٹھانی، اور پھر اس کے بعد وہ سوئمنگ کر بھی رہا ہے۔ میں بھلا ایسے آدمی کے بارے میں بات کر کے کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ وہ ایک شریف آدمی ہے، انورٹڈ کاماز میں ایک مہذب آدمی ہے۔ اس نے WHO کو اپنی باندی بنا لیا ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے لگا لیا ہے، اس نے عالمی ادارہ خوراک کو خرید لیا ہے۔ تو کیا وہ میرا یہ ننھا منھا سا یوٹیوب کا چینل نہیں خرید سکتا؟ غریب آدمی۔ آگے بڑھتے ہیں میرے خیال ہے۔ جناب من، موجودہ صورتحال جو ہمارے یہاں ہے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھل چکا ہے، تاجروں کا برا حال ہے۔ میں اس حوالے سے خصوصی پروگرام بھی الحمدللہ کر چکا ہوں۔ تاجروں کی کچھ ایسی باتیں جو ہم نے نشر کی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نشر باوجود نہیں کر پائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں تاجر حضرات کی سلامتی کو یقینی بنانا بھی مقصود تھا۔ میڈیا والے تو خیر ان کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ تاجروں نے حکومت سندھ اور حکومت سندھ کے اقدامات کے حوالے سے جن الفاظ میں اپنی ریزنمنٹ کا اظہار کیا ہے، کیمرے پر بیٹھ کر کے وہ بتانا آپ سے مقصود تو نہیں ہے، تاہم یہاں ایک بات آپ کی گوش گزار یقیناً کرتا چلو۔
انٹرویو کرنے سے پہلے بھی میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، اور اب تو میرا یہ یقین کی آخری حدوں کو، منزلوں کو چھو رہا ہے کہ تاجر رہنماؤں کی جو بے حسی ہے وہ یقیناً تاجروں کو کسی اندھے کنویں میں لے جا کر کے ہی رہے گی۔ اپنے شو میں نے متعدد مرتبہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ گھما کر کے اسٹریٹ سوالات کیے کہ شاپنگ مالز کو نہیں کھولا جا رہا، اس حوالے سے آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ یو وونٹ بلیو، کسی تاجر رہنما نے اس بات پر لب کشائی کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میری ایک بہت بڑے تاجر رہنما سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے مجبوریوں کا اظہار جن الفاظ میں کیا، آپ سنیں گے تو سر پکڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا عارفین، ہمارے ٹیلی فونز ٹیپ ہو رہے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کہیں کوئی ہم سازش میں تو ملوث نہیں ہے، کہیں ہم میڈیا پہ بیٹھ کر کے حکومت کے خلاف کوئی بات تو نہیں کرنے والے ہیں، بیٹا ہم کریں بھی تو کیا کریں۔ شاپنگ مالز والوں سے التماس ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اپنے موت کا تماشا دیکھیں، بلکہ اس موت کا انتظار کریں جو کسی نہ کسی وقت ان کو آئی جائے گی، کیونکہ بہرحال یہاں زمین فروشی کا کاروبار جو ہے وہ عروج پر ہے، مصلحت کوشی کا کاروبار عروج پر ہے، کچھ بچ بچا گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا آپ کو بھی یقیناً مل جائے گا۔ ایک بات اور گوش گزار کرتا چلوں، میرے پروگرام سے ایک اہم تاجر رہنما جب اٹھ کر ہم رخصت ہوئے اور جانے لگے تو ایک سٹنگ منسٹر صاحب کا جو پریشان تھے اس وقت، ان کا فوراً ٹیلی فون کال آیا۔ میں نے ٹیلی فون اسکرین پر ان کا نام جب لکھا دیکھا تو میں مسکرانے لگا۔ تاجر رہنما خفت کا شکار ہوئے، میں نے کہا نو ایشو سر، آپ بات کیجیے۔ انہوں نے بات کی، تھوڑا سا کچھ تردد کے بعد بالآخر دوسری طرف سے یہ بات مان ہی لی گئی کہ ہم نے زیادہ نہ کچھ کوریدا اور نہ ان تاجر رہنما موصوف نے حکومت کے حوالے سے کوئی لب کشائی کی، تب جا کر کے ان کی خلاصی ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، بے شک اس سے زیادہ بڑا انتقام آپ کیا لے سکتے ہیں جمہور سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنی اموات کے بعد بھی لوگ سنجیدہ نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضور، آپ کو اس قدر غیر سنجیدہ بیان داغنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہیں آپ، یعنی لا گریجویٹ ہیں، قانون دان ہیں، بذات خود ایک اتنی اہم پوزیشن پر متمکن ہیں، آپ سے اس غیر سنجیدگی کی توقع تو نہیں تھی۔ جتنا آپ لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہے اس پر ایمان تو لائے بیٹھے ہیں، گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، 53-56 دن ہو چکے ہیں، لوگوں نے کاروبار بند کر دیا، آپ کیا سانس بند کریں گے کیا؟ تھوڑا دن اور بند کیا میرا خیال ہے تو یہ کام بھی ہو ہی جائے گا، اس کے بعد نہ ہم ہوں گے نہ پھر راجہ بھوج جو ہے وہ ان کا اقتدار ہوگا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہاں کے مشیر اور کہاں کے سفیر۔ گویا 53 دن 56 دن لاک ڈاؤن کرنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام پاکستان پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ عوام پاکستان خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے کافی تھی جائکا کہ آپ یہ ٹرائی کر رہے ہیں، نہ کیجیے۔ ہم نے آلریڈی ان لوگوں کو اپنے لیے چن رکھا ہے جوتے بازی کے لیے، کہ جو جید قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آج جبکہ میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 12 مئی کے دن، وہ آدمی جس نے کراچی کی سڑکوں پر مشیر داخلہ کی کیپیسٹی میں پولیس سے ہتھیار لے لیے، کنٹینرز رکھوا کر کے اور کراچی کی سڑکوں کو بند کر دیا، وہ اس وقت مشیر داخلہ تھا اور اس وقت ہم نے اسے اپنا میئر چنا ہے۔ کین یو بلیو؟ مرتضی وہاب صاحب، سر یو آر اے میچور پرسن، الحمدللہ، میں آپ کا بڑا معترف ہوں۔ سر آپ اندھوں کو مطلب آئینہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ تو بیچارے اندھے نہیں بلکہ بہرے گونگے معذور بھی ہیں۔ کوشش مت کیجیے جناب، اپنے میئر سے جوتا کھا لینے دیں اپنوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کاروبار 5 کے بجائے 4 بجے تک محدود کر دینا جو ہے وہ ظلم ہے۔ پوچھنا یہ تھا جناب کہ اس ظلم کے خلاف میں اکیلا ہی لب کشائی کیے جاؤں گا یا آپ بھی کوئی کوشش فرمائیں گے؟ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنے بیوی بچوں کی موجودگی میں انڈین فلم دیکھ کر کے پاپ کارن کھاتے ہوئے اور اس کے بعد فارغ وقت میں اخبار پڑھ کے یہ ملک کبھی نہیں سدھر سکتا بیگم کہنے کا آپ کو کس نے حق دیا بھائی؟ اس ملک میں الحمدللہ اگر آپ جیسے گونگے بہرے لولے لنگڑے ذہنی معذور اپاہج بے ضمیر لوگ موجود ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہاں میں بھی ہوں، ثم الحمدللہ، مجھے اپنے اوپر ناز کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کلمہ حق بلند کر رہا ہوں، ثم الحمدللہ۔ ان ظالموں کی موجودگی میں جو خود اپنے اوپر ایک ظالم چن کر کے اس لیے لاتے ہیں کہ وہ ان کا قتال کرے، اور جب وہ قتل ہوتے ہیں تو پھر شور مچاتے ہیں کہ ہائے 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 بچاؤ۔ میں آپ کو کیوں بچاؤں؟ میں آپ کا مسیحا نہیں ہوں۔ وہ مسیحا جسے آپ نے چنا ہے، جو اورنگی ٹاؤن میں افطار باکسز بانٹ رہا ہے،
اورنگی ٹاؤن میں افطار بکس بانٹے جا رہے ہیں. متوسط طبقے کے 98% غریب, پتہ نہیں کیا وہ فلمی لائن ہے وہ رہنما, ایک کیلا, ایک کھجور, 2 پاپے, ایک ڈبل روٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ جھک مار رہے ہیں آپ کے لوگ. مجھ سے کیوں رو پیٹ رہا ہو, بیٹھے رہو گھروں میں. خواجہ آصف صاحب نے سندھ حکومت کی تعریف فرمائی ہے. خواجہ آصف صاحب, پہلے میں آپ کی تعریف کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد ان سے نمٹتے ہیں. آپ جو اس کے چمچے ہیں کہ جو یہاں سے چپل چھوڑ کر کے بھاگتا ہے, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں میں, جس کو برا لگتا ہے 2 روٹی گھر سے کھائے, تیسری مجھ سے منگا لے, میں کوریئر کر دوں گا. مشرف کے دور میں مشرف کے جوتے چپل کو ہاتھ لگا کر کے بھاگے, اس کے بعد یہاں سے ملازموں کی فوج ظفر موج پیچھے سے گئی, خان سامہ تک نہیں چھوڑا تھا اس سرزمین پر, ڈاکیومنٹ سائن کر کے بھاگے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بول کر کے گئے تو گویا اللہ کی لعنت پڑ گئی. لیکن آپ پر کم پڑی, ان پر زیادہ پڑی, جو ایک مرتبہ پھر آپ کو اقتدار میں لے کر کے آئے. اور اس مرتبہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ ہے جناب. اس کے بعد اللہ نے ہم پر کرم فرمایا, پاناما کا اسکینڈل سامنے آیا اور آپ سے ہماری جان چھوٹی, ثم الحمدللہ. لیکن جان مکمل طور پر کہاں چھوٹنے پائی, اس کے بعد یہ آ گئے. اور بولیے, اس مرتبہ بھی آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا میڈیکل این آر او سائن کر کے گئے. حضور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, کلاسیفائڈ انفارمیشن میرے پاس موجود ہے. جو بیماریاں آپ کو یہاں اس سرزمین پر لگ چکی تھی وہ ہیں پلیٹلیٹ کی. کوئی آپ کو کوئی یہ نوٹنکی میرے ساتھ تو نہیں چلنے کی, میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں ان تمام لوگوں سے مل بھی چکا ہوں, ملاقات بھی کر چکا ہوں اور بات بھی کر چکا ہوں. اور آپ کے وہ رہنما جو میڈیا میں بیٹھ کر کے آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس ڈسکشن کا, اس انکشاف کا سورس بھی انہی میں سے چند ایک باضمیر لوگ ہیں. حد ہو گئی ہے خدا کی قسم. خواجہ آصف صاحب اب تعریف کر رہے ہیں سندھ حکومت و بلاول بھٹو کی. آپ خود مطلب with all due respect, please pardon me using this word, راندہ درگاہ ہیں. آپ خود منہ دکھانے لائق نہیں ہیں. آپ کسی دوسرے کی پیٹھ کیسے تھپتھپا سکتے ہیں, اور وہ بھی اسے قتال کے بعد, اسے ایک معاشی قتال کے بعد جو اس وقت کراچی سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بات کہ اس میں کراچی کے اپنے لوگوں کو, اپنے مسیحاؤں کی اس میں کنسنٹ شامل ہے. کوئی بھی آدمی بلا وجہ خاموش نہیں ہے, سب کو ادائیگیاں کی گئی ہیں, سب کو, سب کے ضمیروں کو خریدا گیا ہے موسٹلی. اور باقی جو خاموش ہیں وہ یا تو باوجود خاموش ہیں یا تو ان کو آگے کچھ اور لولی پاپس ملنے ہیں. خواجہ آصف صاحب ایسے نہیں کرتے سر, ایسے نہیں کرتے. تاجروں کے بعد چونکہ تاجروں نے اپنی ریزنمنٹ کا اظہار کیا, معاشی قتال ہوا اور بہت ہوا, دبا کر کے ہوا. فائنلی اس کے بعد جھک مار کر کے حکومت کو یہ لاک ڈاؤن کھولنا ہی تھا, فائنلی کھول دیا گیا. عوام پاکستان, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, یہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. آثار تو اچھے نہیں ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالے گا, وہ بھی ایسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے اور خود ہمارے جیسے انٹلیکچوئل ود آل ڈیو ریسپیکٹ کے ہوتے ہوئے, کہ جو خود اپنے لیے موت کا کاروبار کرنے والے مسیحاؤں کو لا کر کے مسلط کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد روتے پیٹتے ہیں.